میں بہت ساری آیات ہیں کہ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور غور و فکر نہ کرنے کی تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں غور و فکر کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ سورہ محمد میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تدبر قرآن پاک میں گہرے غور و خوض کو کہتے ہیں، جو تعصبات اور جانبداری سے پاک اور عقل و نقل کے حقیقی تقاضوں کے مطابق ہو۔ سورۃ النساء میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ یہاں قرآن کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے، اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال اور ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا، اور اولین و آخرین کی خبریں دے دی۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ چیزیں لوگ مسلمان مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر رہے، اس کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں، اس کی ترجمہ تفسیر، اس کو سمجھنے سے محروم رہتے ہیں، حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو ہم ایسے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس سے دور ہے۔ دنیا بھر کے سارے علوم اس کلام کے اندر ہے، پھر بھی عوام اس سے دور ہے اور چیزوں میں وقت دے رہی ہے، لیکن اس کے لیے وقت نہیں۔ قرآن میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا اور ایک آیت کو غور و فکر کر کے پڑھ لیا تو وہ ایک آیت پڑھنا بہتر ہے، سمجھ کے پڑھنا۔ قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، اسے دیکھنا، اسے چھونا، سب عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر اور معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور کے صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، وہ والی غور و فکر۔ کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اتارا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں نے کیا، وہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دور جدید کے ان نت نئے محققین سے بچنا ضروری ہے جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے کر قولاً یا عملاً یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھا ہے تو ہم نہیں سمجھا ہے۔ پچھلی ساری جو امت تھی 1400 سال، یہ ساری جاہل گزر گئی، قرآن تو اب ہم نے سمجھا ہے۔ اس طور پہ ہم زیادہ عقل مانتے ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں، ہم قرآن کو سمجھ پائیں، پچھلے لوگوں کو سمجھ نہیں تھی۔ یہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ کتاب ہدایت قرآن مجید برہان رشید کی دعوت ہے۔ فکر و تدبر کے دائرے میں مخلوقات الہی میں غور و فکر کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات میں غور و فکر کی مختلف انداز میں دعوت دی ہے، اور غور و فکر کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ کے وجود، وحدانیت، شرک اور ہمسری سے پاکی اور اختیارات اور قدرت کاملہ وغیرہ کے متعلق یقین اور ایمان پختہ رکھنا شامل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق میں غور و فکر کرنے سے لا محالہ خالق اور اس کی عظمت و جلالت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ عجائبات کی معرفت زیادہ ہوتی رہے گی تو رب کریم کی عظمت و جلالت میں تمہاری معرفت بھی کامل ہوتی رہے گی۔ مثلا تم کسی عالم کے علم کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد اسے عظیم سمجھتے ہو اور مسلسل اس کے اشعار و تصنیفات میں انتہائی باریک نکات پر مطلع ہوتے ہو، تو تمہیں اس کی مزید معرفت ہوتی رہتی ہے اور تمہارے دل میں اس کا احترام، عزت اور تعظیم بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کلام کا ہر کلمہ اور اس کے اشعار کا ہر عجیب شعر تمہارے دل میں اس کا مقام زیادہ کرتے ہوئے تمہیں اس کی عزت اور تعظیم کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح تم اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، کائنات میں موجود اللہ کی مخلوقات، اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر بندے کے لیے اس میں سے اتنا ہی ہے جتنا اس کا نصیب ہے۔ جس طرح کسی کی عظمت، قدرت، حکمت اور علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے سے
یہ سب چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت، وحدانیت، اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے۔ اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی ہیں اور اس کے جلال اور کبریائی کی مظہر ہیں، اور ان میں تفکر اور تدبر کرنے سے خالق کائنات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں جیسے انسان کی تخلیق ہے۔ اب انسان کی تخلیق پہ ہی بندہ غور کر لے تو اپنے رب کے بندہ اور قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی بناوٹ اور زمین و آسمان کے عجائبات، اسی پہ بندہ غور و فکر میں ڈوب جائے، ایک تو یہ عبادت ہے، اور دوسرا اس سے اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے قریب ہوگا۔ زمین کی پیداوار کہ زمین میں کتنی قسم کی اشیاء، کس علاقے میں کون سی فصلیں ہو رہی ہیں، پھل فروٹ اور نہ جانے کیا کیا، کتنی اقسام کے درخت ہیں، سبزیاں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا زمین سے ہوتا ہے۔ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن چیزیں الگ الگ ہو رہی ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو صرف زمین سے اگنے والی ان چیزوں پہ ہی غور و فکر کر لے، زمین کی پیداوار پہ ہی، ایگریکلچر پہ ہی خالی غور و فکر کر لے، اسی کی گہرائی میں چلا جائے تو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ وہ رب کتنا عظیم جو ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا اور بارش میں غور کر لیں کہ آسمان پہ بادل، جو ابھی 2-4 دن بارشیں ہوئی، کتنے بادل نظر آتے ہیں۔ غور کرنا کہ ان بادلوں میں کتنے ٹنوں کے حساب سے لاکھوں کروڑوں ٹن پانی ہے، اور ہوائیں سے اٹھائی پھرتی ہے آسمان پہ، بغیر نیچے سے کوئی سہارا نہیں ہے، اور یہ پانی ٹریول کر رہا ہے جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب آگے چلو، فلاں جگہ برس جاؤ۔ راگ فرشتہ ان کو حکم ہے، ہاں جی اب بارش فلاں جگہ ہوگی، اب بادلوں کو آگے چلو۔ بادل چل رہے ہوں تو قرآن کی ان آیات پہ غور کرو کہ سورہ رعد کے اندر اس کا ذکر، رعد فرشتے کا نام ہے، وہ حکم دیتا ہے چلو بادلوں کو ادھر چلو، اس جگہ برسو، ادھر نہیں برسنا۔ بعض جگہ بادل ہوتے ہیں برستے نہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں جا کے برستے ہیں، پھر جتنا حکم ہوتا ہے اتنا برستے ہیں، اتنی بارش ہوتی ہے، اس کے بعد رک جاتی ہے۔ تو ان بادلوں کی تخلیق، بارش کے برسنے پہ، ان ہواؤں پہ ہی غور کر لیں کہ ہوائیں کتنا کام کرتی ہیں، یہ ہوائیں کتنی پاورفل ہیں کہ ہوا کو یہ اللہ حکم دے تو یہ قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بلڈنگیں کیا، جب قوم عاد و سمود نے رب کی نافرمانی کی تو اس ٹائم آندھی اور طوفان اور ہوا سے پوری قوم تباہ ہو گئی، اور ان کے مکانات یہ نہیں تھے جس طرح آج کل ہمارے ہیں، ان کے مکان پہاڑوں کے اندر ہوتے تھے، غاروں کے اندر، پہاڑوں میں غاریں بناتے تھے اور اس طرح محلات بناتے تھے پہاڑوں کے اندر۔ وہ پہاڑ ہوا سے کیسے ہل سکتا ہے؟ لیکن ایسی آندھی چلی، ایسی ہوا چلی کہ پہاڑوں کے اندر کے محلات تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ان ہواؤں کی تخلیق پہ ہی غور کر لے، اس بارش پہ ہی غور و فکر میں ڈوب جائے، سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں اب انہی پہ ہی غور کر لے کہ آج کل تو بڑے بڑے شپس ہیں، اور ان شپس کی ڈیٹیل جو ہے اسی میں غور و فکر کرے تو اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ زبانوں پہ غور کر لے کہ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جا رہی، ہر خطے کی الگ الگ زبانیں، رنگوں کے اختلاف وغیرہ پہ غور کرے کہ یہاں اس رنگ کے انسان ہیں، فلاں جگہ اس رنگ کے ہیں، چائنیز کی شکلیں دیکھ لیں، ادھر افریقن کی شکلیں دیکھ لیں، اور کسی ملک میں جائیں ان کی شکلیں دیکھیں، رنگ دیکھیں، نقش و نگار دیکھیں۔ تو ان چیزوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک میں، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ انسان ان میں غور و فکر کے ذریعے اپنے خالق حقیقی کو پہچانے، صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں، آسمان اپنے ستاروں، سورج، چاند اور ان کی حرکتوں اور طلوع و غروب میں ان کی گردش کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ زمین کا مشاہدہ اس کے پہاڑوں، معدنیات، نہروں، دریاؤں، حیوانات، نباتات کے ساتھ ہوتا ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کا مشاہدہ بادل، بارش، برف، گرج چمک، ٹوٹنے والے ستاروں، تیز ہواؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اجناس ہیں جو آسمانوں، زمینوں، ان کے درمیان دیکھی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی آگے انواع اقسام ہیں، پھر ہر نوع کی آگے کئی اقسام ہیں، ہر قسم کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں اور صفات ہیں، ان کی حیت ہے، ان کی ظاہری اور باطنی معانی کے اختلاف کی وجہ سے اس کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے۔
زمین و آسمان کے عجائبات، نباتات، حیوانات، فلکیات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ کی حرکت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور ان کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا دو ہوں یا 10 ہوں یا ہزاروں ہوں، یہ سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کے جلال اور کبریائی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔